الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة سلام اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام۔ معزز ناظرین و سامعین، سب سے پہلے پروردگار عالم جل جلالہ و عم نوالہ کا لاکھ لاکھ کروڑہا بلکہ بے حد و بے حساب شکر ہے کہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ جل سے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان مبارک کی برکتوں اور رحمتوں سے بھرپور مقدس ساعتیں نصیب فرمائی، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی درد بھری کہانی ہے کہ کرونا وائرس کی وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور احتیاطی تدابیر کے پیش نظر ہر طرف لاک ڈاؤن ہے، اور برطانیہ میں مساجد میں تراویح کے اجتماع بھی نہیں ہو پا رہے۔ یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ سال ہر سال سے جامع مسجد غوثیہ لیبر روڈ میں تراویح کے بعد درس قرآن کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری تھا، مگر اس مجبوری کے پیش نظر ہم نے مناسب سمجھا کہ لائیو آن لائن آپ کی خدمت میں درس قرآن پیش کیے جائے۔ بے توفیق ہی تعالی ماہ مقدس رمضان المبارک کی ان مقدس ساعتوں میں گڑ گڑا کر رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا تجھے اپنی شان کریمی کا واسطہ اور محبوب کی رحمت للعالمین کا واسطہ، رحمت للعالمین کا واسطہ اس وبا سے، ابتلا سے اپنی پناہ میں رکھ، محفوظ فرما، حفظ و ایمان عطا فرما اور اس سے نجات عطا فرما، آمین ثم آمین بحرمت طٰہٰ و یاسین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات گرامی، اسلام ہمارا دین ہے، اور دین صرف چاند جرائم کے ارتکاب پر سزاؤں کے نفاذ کا نام نہیں، دین صرف چند
مذہبی رسومات کے ادا کرنے کا نام نہیں، بلکہ دین ایک مکمل دستور زندگی اور ضابطہ حیات ہے۔ مہد سے لحد تک، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی دیوار تک، زندگی کے ہر لمحے، ہر موڑ پہ رہنمائی دیتا ہے۔ دین اسلام کے اپنے پاکیزہ افکار، عقائد و نظریات ہیں، اس کے اپنا سیاسی نظام ہے، سود سے پاک اس کا اپنا معاشی نظام ہے، اس کے اپنے معاملات کا سسٹم اور اخلاقیات کا نظام ہے۔ عقائد و نظریات کے ساتھ ساتھ معاملات جو بندوں کے ساتھ ہیں، ان میں ہر معاملے میں رہنمائی کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے ہمیں عبادات کا بھی حسین و جمیل گلدستہ عطا فرمایا۔ اور اگر اس بات پر غور کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اسلامی عبادات دراصل محبت کے مظاہر اور مراحل ہیں۔ محبت محبوب سے وصل چاہتی ہے، محبت کرنے والے کو محب کہتے ہیں، اور جس سے محبت کی جائے اسے محبوب کہتے ہیں۔ محب چاہتا ہے کہ میرا محبوب سے وصل ہو، ملاقات ہو، اور اگر وصل ممکن نہ ہو تو ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، محبوب کا ذکر کرتا ہے۔ اور اسی لیے محبت کے اس مرحلے، اس مظاہرے کے بارے میں یوں کہا جاتا ہے کہ خدا کرے کہ محبت میں وہ مقام آئے، کسی کا نام لوں لب پہ تمہارا نام آئے۔ تو یہ محبت کا ایک مرحلہ ہے کہ محبوب کا ذکر کیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اس محبت کے اس مرحلے کی تفسیر ہے۔ اور اسی طرح محبت میں ایک مرحلہ یوں آتا ہے کہ محب محبوب کے نام پر اپنا مال قربان کر دیتا ہے، یہ زکوٰۃ ہے۔ حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں۔ امتحان کے لیے فرشتہ انسانی صورت میں آیا، اس نے ذکر خدا کیا، اللہ اللہ کیا۔ جب خاموش ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرے ذکر خدا میں، اللہ اللہ کرنے میں اتنی لذت اور مزہ ہے، ایک بار پھر تو سناؤ۔ کہا پہلے تو اپنی مرضی سے اللہ کا ذکر کیا تھا، اب آپ مطالبہ کرتے ہیں تو بتائیں دیں گے کیا؟ فرمایا تو ایک بار اللہ کا ذکر کر، بکریوں کا ریوڑ ہے، کثیر تعداد میں بکریاں ہیں، آدھی تجھے دے دوں گا۔ اس نے پھر اللہ کا ذکر کیا، خاموش ہوا تو ارشاد فرمایا پھر سنا، کہا اب کیا دو گے؟ فرمایا آدھا ریوڑ وہ بھی تجھے دے دیں گے۔ پھر ذکر کیا، کہا اتنا لطف آیا، اتنا مزہ آیا ہے۔ پھر سنا، کہا بکریوں کا ریوڑ تو دے چکے، اب کیا دو گے؟ کہا اب ان خدمت کے لیے بندہ بھی تو چاہیے۔ تو ذکر خدا میں اتنی لذت آتی ہے، محب محبوب کا ذکر سنتا ہے تو وہ یہ مرحلہ ہے کہ وہ محبوب کے نام پر مال قربان کر دیتا ہے۔ پھر محبت میں جب بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے،
تو محبوب کے گھر کا طواف، محبوب کے گھر کے پروانہ وار چکر لگاتا ہے، کبھی دن رات میں 5 مرتبہ نماز کی صورت میں دربار خداوندی میں حاضری دیتا ہے کہ ہو ہی جائے گا کسی دن ان سے اپنا سامنا، ہو ہی جائے گا کسی دن ان سے اپنا سامنا، ان کی گلیوں میں ہمیشہ آنا جانا چاہیے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حج بھی عشق و محبت کا ایک مظاہرہ اور مرحلہ ہے کہ بندہ محبوب کے گھر کے گردا گرد پروانہ وار چکر لگاتا ہے، اور نماز بھی محبت کا مظاہرہ ہے کہ بے قرار ہوتا ہے تو محبوب کے دربار میں حاضری کے لیے جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر جاتا ہے، دن رات میں 5 چکر لگاتا ہے۔ کیوں؟ کہ ہو ہی جائے گا کسی دن ان سے اپنا سامنا، ان کی گلیوں میں ہمیشہ آنا جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث جبریل میں کہ تو اللہ کی عبادت یوں کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ تو ملاقات کے لیے، وصل کے لیے، قرب کے لیے، دیدار کے لیے بار بار اس کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے۔ اور کبھی محبت میں ایسا مرحلہ بھی آتا ہے کہ محبوب کے حسن و جمال میں اس قدر محو، محبت میں اس طرح مستغرق ہو جاتا ہے، محویت کی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ کھانے پینے کا ہوش نہیں رہتا۔ ایسے اس مقام کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید میں سورہ یوسف کا وہ واقعہ یاد کیجئے کہ جب مصر کی عورتوں نے پھل کاٹنے کی بجائے، سیب کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، قطان ایدیہن، اس نے یوسف میں اس قدر محو ہوئیں کہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور محسوس تک نہ ہوا۔ تو محبت احساس سے ضابطہ سے بیگانہ کر دیتی ہے، اس قدر محویت طاری ہوتی ہے کہ کھانے پینے کا ہوش نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال علیہ رحمٰن اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو یہ محبت کا مرحلہ اور مظاہرہ ہے کہ دن بھر کھانے پینے اور جوڑے کی زندگی سے اجتناب کر رہا ہے، یہ روزہ ہے۔ تو دراصل یہ جتنی عبادات ہیں ان کے پیچھے جذبہ عشق و محبت کار فرما ہے، اور یہ دراصل محبت کے مظاہر اور مراحل ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں اس ماہ مقدس کی عظمتوں، برکتوں اور رحمتوں سے وافر حصہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔